بلاول بھٹو کے بارے میں خبر ہے کہ وہ پنجاب کے ایک حلقے سے الیکشن لڑیں گے. کون سا حلقہ ہے توصیف صاحب؟ یہ سیاستدان کو ویسے بھی الیکشن ہارنے یا جیتنے سے بلاول بھٹو لیاری سے نہیں ہروا دیے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ صلہ ملنے جا رہا ہے فرما برداری کا، اور انفیکٹ انڈیا کو تکلیف ہوئی ان کے انٹرویو سے. پی ٹی آئی والوں کا کیا ہے، ان کے لیے نہ خارجہ امور کوئی ایسی معنی رکھتے ہیں نہ کوئی داخلہ امور معنی رکھتے ہیں. انہوں نے ہر بات پہ سیاست کرنی ہوتی ہے. سی پیک کس نے بند کروایا، کیوں کروایا؟ کیا اکیلا عمران خان بند کر سکتا تھا؟ اکیلا جنرل باجوہ کر سکتا تھا؟ عمران خان کو ٹارگٹ چاہیے، کسی کو بھی کرنا ہے تو وہ اس کا نام لیں گے. وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکلوجرز دی انٹولڈ اسٹوریز. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں توصیف احمد خان صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. بالکل ٹھیک ٹھاک. توصیف صاحب، ہم نے خبر دی تھی پچھلے ہفتے کے پہلے پروگرام میں لاسٹ منڈے کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریں پنجاب پر جم گئی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ ساؤتھ پنجاب سے اوبیسلی آپ نے ہی بتائی یہ ساری باتیں، میں کہہ رہا ہوں ہم نے بتائیں، آپ نے بتائیں ہمیں کہ وہاں پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر الیکٹیبلز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. پھر ہم نے آزاد جموں کشمیر کے بارے میں آپ سے سنا کہ آزاد کے جموں کشمیر اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا صدر لے کے آ رہی. آج آپ پھر بڑی خبر لے کر آئے ہیں، پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. بلاول بھٹو کے بارے میں خبر ہے کہ وہ پنجاب کے ایک حلقے سے الیکشن لڑیں گے. کون سا حلقہ ہے توصیف صاحب؟ یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ اور میں نہیں ہوں اب رہے، اب ہم ہو گئے. نہیں لیکن خبر تو آپ لے کے آتے ہیں نا، میں تو پھر اس خبر کو ذرا تھوڑا مسالہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. تھینک یو. اچھا تھینک یو سر. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بھی بلاول بھٹو والی جو خبر ہے اور ایک آزاد کشمیر والی، میں ون لائنر اس میں کہہ دوں، ہم نے وہ خبر کی تو اس کے دوسرے ہی دن محترم ہارون رشید صاحب نے اپنے وہ ٹی وی چینل پہ ایز اٹ از وہ ہماری وہ خبر کی کبھی ورڈ ٹو ورڈ وہ گئے ہیں. ہاں لیکن انہوں نے ہمیں وہ نہیں دیا ہوگا کریڈٹ، لیکن اس کا ہمیں ان کا چاہیے بھی نہیں. وہ ہارون رشید صاحب کی پرانی عادت بھی ہے نا، وہ تو کئی دفعہ کالم کے کالم پکڑ کے لوگوں کے چھاپ دیا کرتے تھے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امید بھی نہیں. ہاں تو خیر، اب اگلا اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد ایک پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں مخدوم احمد محمود، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور یہ سب لوگ شریک ہوئے، اور ان میں ان کے بچے بھی شریک ہوئے. تو وہاں پر یہ تجویز جو ہے دوبارہ سے پیش ہوئی. مخدوم احمد محمود نے پیش کی کہ وہ اس حلقہ سے الیکشن لڑیں، لیاقت پور کا حلقہ. تو وہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو نیم رضامندی تھی، تو اس کے بعد نیم رضامندی کے بعد بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے ریلکٹنس، تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا. اگر پنجاب سے الیکشن لینا ہے بڑا فیصلہ ہے، اگر وہ ہار گئے تو لینا نہیں چاہ رہے تھے. یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ بڑے لوگوں کے کوئی لاڈ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا اینڈ بڑا لاڈ والا ہوا. اچھا، تو وہ اب یہ اس کے میٹنگ میں یہ ہوا کہ بلاول بھٹو نے آخرکار اس بات پہ حامی بھری کہ جی میں الیکشن لڑوں گا، لیکن آپ میرے نیچے ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے. یہ انہوں نے احمد محمود صاحب کو کہا کہ آپ مخدوم احمد محمود صاحب، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ایکٹیو پالیٹکس ہے حلقے کی، اس سے کافی حد تک کنارہ کش ہو چکے ہیں. اپنے بیٹوں کو اور نئی نسل کو انہوں نے آگے کر دیا. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے وہاں بھی یہی کہا کہ جی میں تو الیکشن نہیں لڑتا، اور وہ جی میرے تو بیٹے لڑتے. انہوں نے کہا نہیں جی بیٹا نہیں، آپ میرے ساتھ الیکشن لڑیں گے نیچے ایم پی اے کا، اور آپ ہمارے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر. مخدوم احمد محمود صاحب جو کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے سی ایم کے اور اگر آپ امیدوار سی ایم نہ بن سکے تو آپ ریزائن کر دیجیے گا. اب یہ بھی ان کا لاڈ ہے، سی ایم شپ کون چھوڑتا ہے، تو وہ انہوں نے بھی اپنا لاڈ دکھایا، جی میں تو الیکشن نہیں اب لڑتا. تو اس بات پہ جو ہے وہ بات طے ہوئی کہ مخدوم احمد محمود بھی اسی حلقہ سے ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے، اور تب بلاول بھٹو الیکشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا لڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یہاں پر ڈیسائیڈ ہوئی ہے، اور اب وہاں پر بلاول بھٹو ایز کینڈیڈیٹ لانچ کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. سیاسی طور پر اس حلقہ میں گہما گہمی شروع ہو گئی. توصیف صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، ایک تو یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے بلاول بھٹو صاحب کی کہ جس طرح وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پنجاب سے الیکشن لڑیں گے، پہلا الیکشن ہوگا ان کا پنجاب سے، تو ان کی سیاسی جو کریئر ہے اس کو بہت دھچکا لگ سکتا ہے اگر وہ پنجاب سے الیکشن ہار جائیں. تو وہ اس لیے چاہتے ہوں گے نا کہ احمد محمود صاحب خود الیکشن نیچے ان کے لڑیں ایم پی کی سیٹ کے اوپر، تو ان کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا. مطلب اوبیسلی بیٹے ان کے لڑیں تب بھی انٹرسٹ ان کا ہوگا احمد محمود صاحب کا کہ میرا بیٹا بھی جیت جائے، لیکن اب خود اگر لڑ رہے ہوں گے اور جو ان کا اپنا لوکل سیاسی کلاؤڈ ہے اس کو استعمال کرنے میں وہ زیادہ کارآمد طریقے سے مدد کر سکیں گے بلاول بھٹو صاحب کی. یہ نہیں بڑی سمارٹ موو تھی بلاول بھٹو کی کہ آپ مجھے جو وہاں بھیج رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ بڑی سمارٹ موو تھی
یعنی کہ اس کے باوجود کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیف سیٹ ہے، اور سیاستدان کو ویسے بھی الیکشن ہارنے یا جیتنے سے بلاول بھٹو لیاری سے نہیں ہروا دیے گئے تھے. بی بی نے بعد میں لاہور میں بھی سیٹ جیتی، پشاور میں بھی ایک دفعہ جیتی، بعد میں وہ ہار بھی گئی تھی. تو سیاستدان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. نہیں لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی سیٹ سیف کروں، اور سمارٹلی انہوں نے انوالو کیا کہ نہیں آپ بیٹھیں گے. یعنی بلاول بھٹو یہ چاہتے ہیں کہ جب الیکشن ہو رہا ہو تو اس نشست پہ جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں مخدوم احمد محمود کی پریزنس ہو، تو وہاں سے کہیں اور نہ جائیں، کسی اور کے حوالے نہ ہو. تو بڑی سمارٹ موو. اور یہ بڑی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ خود اس وقت کی جو موجودہ ہماری سیاست ہے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے درمیان جو کشمکش ہے، کھچاؤ ہے، اور اس حد تک کہ مطلب یہاں پر تو اب کوئی سیاسی جو بڑے رہنما ہیں وہ اس حد تک بھی سیف نہیں ہے. کبھی کسی کو جوتا مار دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. اور اس حد تک کہ مخدوم احمد محمود صاحب نے ایک دفعہ مجھے یہ خود بات بتائی کہ اب تو سیاست کا وہ زمانہ ہی چلا گیا. اب کوئی کسی کو کوئی جوتی مار دیتا ہے تو ہم نے اتنے سالوں سے جو سیاسی کیپٹل حاصل کیا وہ ختم ہو جائے گا، تو کیا فائدہ ایسی سیاست کرنے کا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ he does not want any office in پاکستان، وہ کوئی ایون گورنر پنجاب بنانے کی جب ان کو بات ہو رہی تھی ابھی موجودہ دور کے اندر ہی کہ ان کو دوبارہ سے گورنر پنجاب ایک بنا دیا جائے، تو انہوں نے صاف انکار بھی تب اسی لیے کیا تھا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. تو بلاول بھٹو صاحب نے ان کے لیے تو اسٹیک بہت بڑھا دیا نا کہ اب آپ نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ ہمارے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مخدوم احمد محمود باعزت جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ ضلع رحیم یار خان کی ہر کانسٹیچوئنسی میں ان کا ذاتی ووٹ 40 سے 45 ہزار ووٹ موجود ہے. وہ کسی کو بھی ہروانے اور جتوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات کہ بھی وہ اس وجہ سے سیاست نہیں کر رہے تو نہیں، ایسے نہیں بات. وہ اپنے بھائیوں، بچوں اور بھتیجوں کو آگے کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ان کا خاندانی سیاست کا طریقہ کار. تو میں اتنی سادگی جو ہے نا ان بڑے لوگوں کی وہ نہیں میں مانتا. وزیر اعلیٰ کے لیے آپ وہ مان گئے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ، اس کا مطلب یہ ہے، آپ اس بات پہ سوچیں، چھوڑیں ان کی سادگی کو، کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ جیت بھی اس حد تک پیپلز پارٹی سیٹیں لا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے 40 سے 50 سیٹوں کے لیے کوئی کھیلنے جا رہی ہے پنجاب اسمبلی میں. آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ احمد محمود کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو اٹس ویری سیریس آفر. It is a very serious offer. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا جو صدر بن رہے ہیں آزاد جموں کشمیر میں، ان کے بارے میں بھی آپ کچھ مزید بات بتا رہے تھے مجھے. وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ سردار یعقوب صاحب جو ہیں وہ ہوں گے یا ان کی جو بیٹی ہے. لیکن وہ دیکھیں، وہ کہیں سے دیکھیں آزاد کشمیر کے حوالے سے کہیں سے ہاں یا نہ آئے گی تو آگے ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ صلہ ملنے جا رہا ہے فرما برداری کا. اچھا، فرما برداری. اچھا، اس کا مطلب ہے پھر توصیف صاحب لوگ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر معاملات میں ان کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جن کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ان کا الائنس ہوتا ہے، ان کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتی کہ ان کی اصل ڈیل کہاں ہو گئی اور کیا ہو گیا، اور ان کو بھی بہت دیر سے پتہ چلتا ہے. تو ایسا تو پھر لگ رہا ہے نا کہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. نہیں، آصف علی زرداری کا طریقہ سیاست تو یہی ہے. دیکھیں وہ پی ڈی ایم سے بھی باہر تب نکلے، اپنے مقدمات میں رعایت کا وعدہ ہوا تھا تو وہ اس میں سے نکل گئے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو بھی انہوں نے ڈچ کیا. وہ تو نون نے بھی کیا، تو وہ بھی اس وقت بھی کوئی وعدے ہوئے تھے. میں جب ایک پیپلز پارٹی کی پروفائل پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہر جگہ سمجھوتے کیے، اور بعض جگہ لیکن سمجھوتے آج تک پیپلز پارٹی کے کام نہیں آئے. ایون وہ جو کمپرومائزز بھٹو نے کیے، بھٹو کے بھی کام نہیں آئے، وہ پھانسی چڑھ گئے. تو آج بھی اگر پیپلز پارٹی جتنا بھی اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی سے 18ویں ترمیم والا غصہ کسی کا نہیں جاتا. اب وہ تو ہر بار، کیونکہ یہ تو چاہے مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا اور لوگوں، بار بار جو ہے 18ویں ترمیم کی بات کی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ obviously پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہولڈ کی جائے گی. اچھا توصیف صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب انڈیا گئے تو وہاں پر کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی کافی سارے مسائل ہوتے رہے. کشمیر کا اصل میں مسئلہ ہے کیا آپ کے خیال میں؟ باجوہ صاحب پہ بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کشمیر کا سودا کر لیا، عمران خان صاحب نے سودا کر لیا، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کشمیر کا سودا کرنے تو گئے تھے انڈیا. تو اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، میں نے بلاول کا انٹرویو سنا ہے. ہی واز سو کمپوزڈ، اور انگریزی میں ان کا انٹرویو ہو تو آپ دیکھیں کہ بھی وہ مار نہیں کھاتے. بہت زبردست انٹرویو دیا، اور انفیکٹ انڈیا کو تکلیف ہوئی ان کے انٹرویو سے. تو انٹرویو کی حد تک تو بڑا زبردست. پی ٹی آئی والوں کا کیا ہے، ان کے لیے نہ خارجہ امور کوئی ایسی معنی رکھتے ہیں، نہ کوئی داخلہ امور معنی رکھتے ہیں. انہوں نے ہر بات پہ سیاست کرنی ہوتی ہے. تو انفیکٹ بلاول نے بہت اچھا انٹرویو. ہاں، وہ کشمیر کا جو کیس لڑ رہے ہیں
وہ میرا خیال نہیں ہے کہ بھی وہ اب کوئی کشمیر کے کیس میں ہم نے کوئی جان چھوڑی ہے، اور اس کے ذمہ دار میں یقینی طور پر جنرل باجوہ کو اور عمران خان کو سمجھتا ہوں. اور اس کے ساتھ آپ ملا لیں سی پیک کس نے بند کروایا، کیوں کروایا؟ کیا اکیلا عمران خان بند کر سکتا تھا؟ نہیں جی. کیا اکیلا جنرل باجوہ کر سکتا تھا؟ نہیں. اب یہ بات بالکل غلط الزام نہیں ہے، اس الزام پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب بھی چین کے ساتھ کوئی معاملہ آپ کا آگے بڑھتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ ایجیٹیشن کی طرف جاتے ہیں. تو کیا معاملہ، کیوں بند کیا گیا تھا سی پیک؟ تو کشمیر پہ کیوں سمجھوتا کیا گیا تھا؟ کشمیر پہ سمجھوتا کیا تھا. سمجھوتا کیا، کمپرومائز کیا تھا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری شاید وہ کشمیر پہ کوئی ثالثی کروا دیں انڈیا کے ساتھ، ثالثی کروا دیں گے. اس نے یہ ثالثی کروا دی، اور اسی ثالثی کی بنیاد پہ اسی کشمیر دینے کے صلے میں تو جنرل باجوہ 21 توپوں کی سلامی بھی لینے گئے تھے، امریکہ سے آشیرواد بھی لینے گئے تھے ایک دوسری ایکسٹینشن کے لیے. تو کوئی آسرا تھا نا. تو ان کا ایک بڑا خواب تھا، وہ جو ہے فوجیوں کو بتا دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ نوبل پیس پرائز کے چکر میں تھے. اسی لیے وہ عمران خان سے بھی چکر کھیل رہے تھے، شہباز شریف سے بھی چکر کھیل رہے تھے. اپنے جو 5 جرنیل ان لائن تھے چیف بننے کے لیے، ہر کسی کو اس کو بھی پتر دے رہے تھے، تو امریکہ کو بھی دے رہے تھے. تو وہ نوبل پیس پرائز کے چکر میں دیکھیں اس وقت ہماری معاشی حالت ایسی ہے کہ ابھی وہ ہم یہ اس پہ لڑ نہیں سکتے. ہمارا تھریش ہولڈ ضرور تھا کہ آرٹیکل 370 کشمیر کا سٹیٹس چینج ہوگا تو ہم جی جنگ کریں گے، لیکن آپ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اٹامک پاورز کے درمیان جنگ نہیں ہوا کرتی. لیکن اس کے باوجود صرف جنگ ہی تو آپشن نہیں تھا، ہر معاملے میں سرنڈر کیا اور سرنڈر کر کے دکھایا. تو اس وقت ہم کشمیر کا مقدمہ فی الوقت ہار چکے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب سیاستدان تو زندہ نہیں، آپ ہار کے آئیں اور سیاستدان آپ کو زندہ کریں، یہ تو کوئی بات نہیں. سو ہیٹس آف ٹو بلاول بھٹو کو، جتنا وہ کہہ سکتے تھے وہ انہوں نے کہہ دیا. اور یہ بھی ہماری پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، یہ کوئی بائی لیٹرل کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی. تو وہاں پر انہوں نے انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے موقع مل گیا. اس نے بہت کوشش کی صحافی نے انہیں کارنر کرنے کی، لیکن میں کہتا ہوں بلاول نے کمال کیا. تو اس کشمیر کا معاملہ یا اسرائیل کا، ابھی آپ ایک اور بات بتاؤں، کچھ عرصے بعد عمران خان یہ بھی کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے پریشرائز کر رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اب دیکھیے گا وہ جنرل باجوہ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی اپنے رشتہ دار کے ذریعے عمران خان کو رام کرنے کی، تو وہ بھی کریں گے. لیکن کشمیر کا اور سی پیک یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. کشمیر پہ بھی سمجھوتا کیا اور سی پیک کو بند کیا. یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور کبھی قوم کو فرصت ملی تو ان کے بارے میں ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا وجہ تھی. سی پیک سے تو تکلیف امریکہ کو ہے، تو آپ کو کیا تکلیف تھی؟ آپ کے تو گھر میں پیسے آ رہے تھے، تو اس کو آپ نے کیوں بند کیا؟ تو یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس کے کشمیر کے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوا. ان کو سب خبر تھی کیا ہونے جا رہا. توصیف احمد خان صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے دنوں جو اپنے جلسے جلوس تھے ان میں مبہم سی باتیں کیا کرتے تھے. کل پرسوں تو انہوں نے لیکن کھل کر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں پاک فوج کے کچھ افسران کے اوپر، اور بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. اس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی ڈیسپریشن ہے؟ خان صاحب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں، اس لیے وہ اس قسم کے الزامات پر آ گئے ہیں؟ ایگزیکٹلی ڈیسپریٹ ہو گئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ابھی وہ ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی، تو آج میرا خیال آصف زرداری صاحب نے کہا جی وہ اداروں پہ حملہ ہے اور یہ وہ. دیکھیں یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں سارے پولیٹیشین. عمران خان کو ٹارگٹ چاہیے، کسی کو بھی کرنا ہے تو وہ اس کا نام لیں گے. وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ واپسی کا سفر شروع ہے. اور آپ دیکھیں کہ جی اداروں پہ حملہ کسی کا نام لیا، تو اداروں تو آپ جی ضیاء الحق کا نام بھی آپ لیتے رہے ہیں، باقی جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں آپ ان کا بھی نہ، تو آپ اداروں پہ حملہ کرتے تھے. نواز شریف نے لیے ہیں. زرداری صاحب نے تو سر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے والی بات بھی کی تھی، لیکن اس میں نام نہیں لیا تھا انہوں نے. چلیں آپ لوگ تو بی بی تو ضیاء الحق کا نام لیں، تو کیا ضیاء الحق ذمہ دار نہیں تھا؟ اور نواز شریف نے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا نام لیا، مریم نواز نے وہ جنرل عرفان کا نام لیا. تو یہ جو حقیقتیں ہوتی ہیں آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے، اور اس کا مطلب ادارہ نہیں ہوتا، اور بعد میں آپ انہی بیانات کی وجہ سے پھنستے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہے، اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو بڑے ہی بیڈ آپٹکس گئے ہیں، یہ جو گئے نا وہ ویل چیئر والا ڈرامہ، اور یہ وہ
اور کہ جی وہ دوبارہ ٹانگ خراب ہو گئی ہے اور اس طرح کے. جی لوگوں نے سوالات پوچھے کہ بہت عرصہ ٹھیک رہی, جو ہی لگا کہ فرد جرم عائد ہونے لگی ہے, عدالت میں جانا پڑے گا, تو پھر دوبارہ ٹانگ خرابی کا بہانہ بنا لیا. جو ہی توشہ خانہ میں فرد جرم عائد ہونے لگے گی تو یہ مسئلہ ہوگا. تو اس کے بیڈ, اب عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی سدا کی میراث نہیں ہے, تو اس طرح کی حرکتوں سے لوگوں میں بیڈ ٹیسٹ میں جا رہا ہے. تو وہ انہوں نے اب کسی کا نام لینا تھا. میں کہتا ہوں کہ ایک بنیادی غلطی ہو گئی. یہ کوئی گناہ نہیں کہ بھی آپ کو شک ہے کسی پہ کہ جی میں نے نام لے دیا, تو نام لینا پڑتا ہے. جب عمران خان نے, آپ کو یاد ہوگا وہ جو گولی چلی وزیر آباد میں, عمران خان نے تب بھی نام لیا, وہ نام دینا چاہتے تھے ایف آئی آر میں. بنیادی غلطی ہو گئی وہ یہ کہ جس کا وہ نام دینا چاہتے تھے, دیکھیں قانونی طور پر رائٹ ہے ایک شخص کا جس پر حملہ ہوا ہے کہ وہ اپنی ایف آئی آر میں جس کا چاہے نام دے, وہاں اس سے نام ڈلوائے جاتے جو یہ دیتا, اور تب پھر شوکت خانم سے نہ ہی وہ میڈیکل ہوتا, آپ کی ایم ایل سی بنتی, آپ کو پتہ لگتا کہ آپ کو گولیاں کتنی لگی ہیں اور لوہے کا پترہ لگا ہے یا ساری گولیاں ہی لگی ہیں. تو وہ شوکت خانم کا بھی ساتھ ریپیوٹ بڑی, اس کی کریڈیبلٹی بڑی خراب ہوئی, جو اب بھی انہوں نے وہ جی اب جو لیٹسٹ بھی بنا کے دیا, ایم ایل سی سرکاری ہاسپٹل سے ہوتی, اور تب عمران خان کو ڈریگ کیا جاتا ہے کہ آپ اب انویسٹیگیشن میں آ کے جس شخص کے اوپر نام دیا ہے آپ اس کے ثبوت دیں. تو ظاہر ہے عمران خان کو وہاں پر ایک سیف پیسج مل گیا صرف اس وجہ سے کہ جی ہمارا نام, یعنی وزیر اعظم کا نام آ سکتا ہے, صدر کا آ سکتا ہے, وزیر کا, ہمارا نام نہیں آ سکتا. بھئی آپ کا نام آتا تو آپ کے فائدے میں جاتا, تو آپ کو اپنا نام کلیئر کرانے میں آسانی رہتی, وہ انویسٹیگیشن میں کا حصہ بن جاتے ہیں آپ. صرف آسانی نہیں ہوتی, عمران خان پھنس جاتا. اچھا آپ کو یہ بھی پتہ لگتا کہ عمران خان کے گن مین کی کتنی گولیاں لوگوں کو لگی ہیں اور کون کون ان کی گولیوں سے زخم ہے. کیا عمران خان کو گن مین کی گولی تو نہیں لگی؟ تو وہ آپ نے اس کو سیف پیسے ہی دے دیا, اور صرف اس وجہ سے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی یہ پوزیشن عمران خان نے نام لیا, he should be dragged into the court اور by government اور by میجر جنرل فیصل نصیر یا ان کا جو محکمہ ہے وہ ان کو لے کے جائیں عدالت میں کہ جی یہ میرے اوپر, آپ نے صرف ان کا نام اپنے لیے نہیں لیا, آپ نے ارشد شریف کا بھی عمران خان نے نام لے لیا کہ اس کے قتل میں. جی بالکل انہوں نے کہا, یہ تو بہت بڑا الزام ہے. تو لے کے جائیں جی, اسے کہیں ثبوت دیں. اب اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب شاید انہی خطوط پہ سوچا جا رہا ہے کہ جی اس کو اب پرسو کرنا چاہیے اور اسے کہیں کہ یہ ثبوت لے کے آئے. آپ دیکھیں اس دن جوڈیشل کمپلیکس پہ جو حملہ خود اس کو پلان کیا, اب اس کو اپنے قتل کا ایک پلان بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو آئی ایس آئی کے افسران موجود تھے جو کہ وکیل تھے اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. یہ ہے کہ اگر وہ افسر جو ہے میجر جنرل فیصل نصیر, اگر وہ افسر ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے تو اس کا نام اس طرح خراب کر کے اسے متنازع کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں پروموٹ ہونا ہے, انہوں نے آگے بھی اپنی آرگنائزیشن میں رہنا ہے, تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اور اگر وہ ملوث ہیں تو پھر انہیں قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا. تو کلیئر عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, عمران خان کو پتہ ہے کہ انہیں ایک ٹارگٹ چاہیے, تو یہ سافٹ ٹارگٹ ہے وہ لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. لیکن جواب دینا ہوگا انہیں کہ بھی انہیں بلانا چاہیے کہ جناب آپ ثبوت لے کے آئیں. کہاں سے لے کے آئیں گے جی ثبوت؟ کیا ہے ان کے پاس ثبوت؟ وہ تو اس وجہ سے اپنی ایف آئی آر سے بھی بھاگے کہ اس میں اپنے گن مین جو ہیں ان کی گولیاں آ جائیں گی اور عمران خان کی گولیوں کی اصلیت بھی پتہ لگ جائے گی. آپ نے سنا کہ 6-7 مہینوں بعد دوبارہ ابھی گولیوں کے زخم باقی ہیں, اور ایک ہی دن میں عدالت کی پیشی کے فوراً بعد جناب ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں اور پھر جلسے بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھی جس طرح گورنمنٹ یا فوج جو ہے وہ اس خطوط پہ سوچ رہی ہیں کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ ثبوت دیں, ہم جو ہے کہ بھی کہاں پر یہ افسر ملوث ہے. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے, آپ جس کا بھی نام لیں. اور دوسری طرف سیاستدان جو حرکتیں کر رہے ہیں خوش آمد میں کہ ادارے پہ حملہ, نہیں جی آپ بھی نام لیتے رہیں, تو نام لینے میں کوئی برائی نہیں. ہاں جس کے اوپر غلط الزام ہو, بالکل عمران خان کا علاج بھی یہی ہے, آپ عدالت میں لے کے جائیں گے, ثابت کرنا پڑے گا, پھر کہے گا وہ میرا سیاسی بیان ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ موقع مس کرنا چاہیے.
थैंक यू तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे कि आपने तौसीफ साहब से सुना, ये एक्चुअल बात बहुत अच्छी तौसीफ साहब ने की है कि इमरान खान साहब को ये बिल्कुल हक हासिल है कि अगर उनको शक है कि किसी ने उनके ऊपर कातलाना हमला में किसी ने का कोई रोल था तो वो नाम ले सकते हैं, और ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर वो जो ऑफिसर हैं, जब पता चल जाएगा कि उनका कुछ लेना देना नहीं था, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब। और एक दफ़ा अदालत और तफ्तीश में इमरान खान को ले गए ना, तो ये शौकत खानम के मेडिकल भी बंद हो जाएंगे। ये सरकारी मेडिकल होना चाहिए इनका। जी सर, वो रिक्वायरमेंट थी, MLC की तो रिक्वायरमेंट है। ये 100 दफ़ा सोचेंगे। जिन अगलों का इन्होंने सोचा हुआ है ना कि अगले साल मैंने नाम लेना है या अगले 2 साल बाद नाम लेना है, ये फिर 100 दफ़ा सोचेगा कि भी मैंने इनका नाम नहीं लेना। बोलने से पहले अगर इमरान खान साहब कुछ सोच लें तो फिर इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही नाजरीन। मुझे हसन इफ्तिखार को और तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।